الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قریش بنی اسرائیل کی ایڈوائس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کوشچنز پوچھتے ہیں، جن میں سے یہ ایک کوشچن تھا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے مغرب سے مشرق تک سفر کیا تھا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ صرف 4 حکمران ایسے ہوئے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مومن بادشاہ تھے، اور وہ 2 مومن بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس لفظ ارض کے اوپر ہم نے بہت غور و فکر کیا ہے، تو آپ ایک بار ریویژن کر لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 ارض بھی ہیں، یعنی 7 زمینیں، تو ان سب زمینوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکومت کی تھی ذوالقرنین کی۔ اس بادشاہ کے سارے سفر ارض پر ہی ہوں گے، اور جو بھی مخلوق ان ارض میں ہے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولادیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت کعب بن الحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک سیارے سے باندھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ذوالقرنین کو جہاں چاہیں وہاں لے کر جائیں۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے تھے، ویسے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی بھی تھے، پیغمبر تھے، یا ایک بادشاہ گزر چکے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ایک بچے کو کہتے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو ایک دوسرے کو فرشتوں کے نام سے پکار رہے ہو۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک فرشتہ تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آسمانوں میں جانے کے راستوں کا انہوں نے ایک سفر کیا۔ ذوالقرنین وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جس سے اللہ نے عین حامیہ کہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم غور و فکر کر چکے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 38 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہے کہ سورج اپنی مقررہ حدود کی طرف چلتا ہے، جسے سورہ کہف میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ کہا گیا ہے۔ فلکیت میں اس راستے کو سولر ایپیکس کہتے ہیں۔ سیاہ رنگ کا کیچڑ ایک بلیک ہول ہے۔ اس آیت میں جس بلیک ہول کا ذکر ہے وہ اسی سپر میسو بلیک ہول سے ملتا ہے جو ہماری ملکی وے کہکشاں یا کانسٹیلیشن کے بیچ میں موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے نزدیک کئی سیارے تھے، ان میں سے ایک میں اس نے ایک قوم پائی۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آپشنز دیے ہیں کہ یا تو ان کو تباہ کر دو یا پھر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا اور حد سے گزر جانے والوں کو سزا دوں گا۔ یہاں لفظ عذاب آیا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے سیاری کے ساتھ اس بلیک ہول کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی وہ بلیک ہول ان کے سیارے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگر وہ بلیک ہول میں گر جاتا تو وہ پوری قوم اپنے سیارے کے ساتھ تباہ ہو جاتی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا۔ یہ کون سی قوم تھی اور اس کا کیا ہوا آخر میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ بس ذوالقرنین کو جو ٹاسک دیا گیا تھا صرف اس کا اس ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس پہلے سفر کا خاتمہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔